بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں پڑھ لی تھی، مفرد اور مفرد کی تقسیم پڑھ لی تھی، اسم، فعل اور حرف کی طرف، اور مرکب کی تقسیم پڑھ لی تھی، مرکب مفید اور غیر مفید کی طرف۔ کل مرکب مفید کی تعریف پڑھ لی تھی کہ جی وہ مرکب جس کا کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کوئی خبر یا طلب ہو۔ اس کی وضاحت کل آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ خبر کی صورت کیا ہے اور طلب کی صورت کیا ہے۔ مرکب غیر مفید کا پڑھ لیا تھا کہ جس کو کہنے والا کہہ کر خاموش ہو گیا اور سننے والے کو نہ کوئی خبر نہ کوئی طلب کا کچھ حاصل ہوا، تو یہ غیر مفید ہے۔ مرکب مفید کے کل آپ لوگوں نے دو نام اور بھی پڑھ لیے تھے کہ اس کو کلام بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید، کلام اور جملہ یہ تینوں ایک چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا الفاظ کا مجموعہ جس سے سننے والے کو طلب حاصل ہو یا خبر حاصل ہو، اس طرح کے الفاظ کے مجموعے کو مرکب مفید بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے جملہ کی تقسیم ہے، آگے جملہ کی تقسیم ہے، مرکب مفید کی تقسیم ہے، اسی طریقے پر کلام کی بھی تقسیم ہو جائے گی۔ عام طور پر اس کو عنوان دیتے ہیں جملہ کی۔ بیٹھ جائیں۔ تو عام طور پر اس کو نام دیتے ہیں کس کی؟ جملہ کی۔ تو جملہ کی تقسیم ہے، جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ بتاؤ شاباش، جملہ کہاں سے نکل آیا؟ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب مفید یا جملہ یا کلام کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ بولیں کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ بالکل آسان سے ان کی تعریف ہے۔ جملہ خبریہ کی تعریف، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے، جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جس کے کہنے والے کو، بس یہی تعریف ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ آپ سارے کہہ رہے استاد جی بڑی سچی بات کہہ رہے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد جی نے واقعتاً سچ کہا۔ تو کہنے والے کو آپ سچا کہہ سکو یا کہنے والے کو آپ جھوٹا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی آئے گی، یا بعض مرتبہ دونوں کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ سچ بول رہا ہو، ممکن ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اس کو آپ کہہ سکیں۔ تو جب بات کہنے والا، ہاں جی، جملہ کی کیا تعریف ہے؟ جو جب بات کہنے والا، اس کا کہنے والا کہہ کر اس کو خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو۔ اب اس کی برا کے دو قسمیں پڑھ لی، خبری اور انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو یا کہا جا سکے، جیسے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ استاد جی سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں کہہ دوں کہ جی کل چھٹی ہے، کل کیا دن ہے؟ بدھ ہے۔ میں کہہ دوں کہ کل کیا ہے؟ چھٹی ہے۔ تو اب بعض کہیں گے ہو سکتا ہے ہو، بعض کہتے ہیں نہیں یہ تو پکی بات ہے، یہ تو جامعہ امدادیہ یہاں تو چھٹی ہوتے ہی نہیں ہے، ان کا بس نہیں چل رہا، نہیں تو جمعے کے دن بھی بٹھا دے اور عصر کے بعد بٹھا بھی لیتے ہیں۔ تو اب
پہلے 4 اسباق میں اور پھر عصر تک بدھ والے دن چھٹی ہو، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پکی بات ہے استاد جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کہنے والے کو آپ سچا کہہ رہے ہو یا کہنے والے کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں جملہ۔ تو ایسی بات، ایسی کلام، ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو سچا کہا جا سکے یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو بولتے ہیں جملہ خبریہ۔ دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ کہتے ہیں استاد جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کیا کہا؟ پانی لے آؤ۔ آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں استاد جی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں لکھو، آپ کہتے ہیں استاد جی آپ سچ بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں۔ اسی طریقے پر اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ بول رہے ہیں۔ یہ اس کا جواب نہیں ہے، یہ اس کا جواب ہو۔ تو بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جس کے کہنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ باتیں نہ کرو، آپ سچے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، آپ جھوٹے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں میں آپ کہنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، یہ کون سے جملے ہوتے ہیں؟ بولو۔ آپ کہیں کاش میری شادی ہو جائے اس سال، کاش میری شادی ہو جائے اس سال۔ سننے والا کہہ رہے کہ جی آپ سچے ہیں، آپ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ کیا زید کی شادی ہو گئی؟ کون ہے زید؟ دیکھو کتنا خوش ہو رہا ہے۔ کیا زید کی شادی ہو گئی؟ آپ مجھے کہتے ہیں استاد جی آپ سچ بول رہے ہیں، یہ جواب بنتا ہے میرے سوال کا؟ تو آسان سی بات ہو گئی کہ وہ جملہ، وہ کلام، وہ مرکب مفید جس کے کہنے والے کو آپ یہ کہہ سکے کہ جی آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں، یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور جس کے کہنے والے کو یہ نہ کہہ سکے آپ کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں شاباش کہ جی جملہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی قرآن سے کوئی مثال دو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس میں بادشاہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی سچی بات کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہو جائے گا، آپ اس کو سچ کہہ سکتے ہو۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جیسے مثالیں آپ لوگوں کے لیے آ گئی، یہی مثالیں لو جو کل آپ لوگوں کو دی تھی۔ لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب جب یہ کہنے والا کہہ رہا ہے تو اس کو آگے سے کوئی بندہ یہ کہے کہ جی آپ سچ ہیں یا آپ جھوٹ ہیں، یہ اس کا جواب
نہیں بن سکتا، تو اس وجہ سے یہ پھر کون سی شکل ہو جائے گی؟ یہ بن جائے گی جملہ انشائیہ کی شکل۔